السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے نبی کی کہانی سننے جا رہے ہیں جسے تاریخ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا۔ وہ نبی جنہوں نے توحید کی شمع اس وقت روشن کی جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ نبی جن کے ایمان نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور جن کی قربانی ہمیشہ کے لیے عبادت بن گئی۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عراق کی سرزمین اور ایک ایسا شہر جہاں ہر گلی میں بت پوجے جاتے تھے، پتھر، لکڑی، سونا اور چاندی کے بت، کچھ انسانوں کی شکل میں، کچھ جانوروں کی، کچھ آسمانی مخلوق کے بت۔ لوگ جھکتے، سجدہ کرتے، ان سے دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر انہی بتوں کے کاریگر تھے۔ چھوٹے ابراہیم اپنے والد کو دیکھتے کہ وہ بت تراشتے ہیں، انہیں رنگ و روغن کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بیچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچتے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود انسان کے ہاتھوں کے محتاج ہیں۔ رات کو آسمان پر نظر ڈالنے لگتے، کبھی روشن ستارے دیکھ کر دل کہتا یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈوبتے تو کہتے ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند طلوع ہوتا تو دل میں سوال اٹھتا، کیا یہ رب ہے؟ لیکن چاند بھی چھپ جاتا تو ابراہیم کہتے میرے رب کی یہ صفت نہیں کہ وہ غائب ہو جائے۔ اور جب سورج نکلا تو فرمایا یہ سب سے بڑا ہے، مگر سورج بھی ڈھل گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا میں ان سب سے بیزار ہوں، میں اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہوں، اس رب کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کیوں ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ لیکن والد آزر نے غصے سے کہا اگر تم نے ہمارے معبودوں کو برا کہا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیٹے کی نرم باتوں پر والد کی سختی نے دل زخمی کر دیا، مگر ابراہیم نے صبر کیا۔ ابراہیم نے قوم کو جمع کر کے کہا یہ محض تمہارے وہم ہیں، صرف ایک اللہ ہے جو سب کا رب ہے۔ قوم چیخ پڑی تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ لیکن ابراہیم ڈٹے رہے۔ ایک دن جب قوم تہوار پر گئی، ابراہیم علیہ السلام تنہا بت کدے میں گئے، ہاتھوں میں کلہاڑا پکڑا اور سب بت توڑ ڈالے۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخ اٹھے ہمارے خدا کس نے توڑے؟ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کو لایا گیا، پوچھا گیا یہ کس نے کیا؟ ابراہیم نے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا، ہو سکتا ہے یہ بڑے نے باقیوں کو توڑا ہو، تم اسی سے پوچھو۔ قوم لاجواب ہو گئی، لیکن ہٹ دھرمی نے حق چھپایا۔ فیصلہ ہوا ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ ایک اتنی بڑی آگ بڑھائی گئی کہ پرندے اگر اوپر سے گزرتے تو جل جاتے۔ لوگوں نے کہا ایسی آگ میں کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ ابراہیم کو منجنیق میں باندھا گیا۔ اس لمحے آسمان اور زمین کانپ اٹھے۔ فرشتے اجازت مانگنے لگے، اے رب ہمیں اجازت دے کہ ہم ابراہیم کو بچا لیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرا دوست میرا امتحان دے رہا ہے، دیکھو وہ کیسا ثابت قدم رہتا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اور اس وقت اللہ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم پر شعلے خاموش ہو گئے، انگارے باغ بن گئے اور ابراہیم علیہ السلام سلامت نکل آئے۔ قوم نے یہ منظر دیکھا لیکن ایمان پھر بھی نہ لائے۔ ابراہیم نے اعلان کیا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ وہ عراق سے نکلے، فلسطین پہنچے، پھر شام اور مصر کا سفر کیا۔ ہر جگہ وہ توحید کی دعوت دیتے اور اللہ پر ایمان پھیلانے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق۔ یہ وہ بیٹے تھے جن کی نسل سے آگے جا کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ خواب میں اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو۔ ابراہیم نے یہ خواب بیٹے کو بتایا۔ تصور کرے وہ لمحہ، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ بیٹے کا جواب تھا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے کو لٹاتا ہے، چھری چلاتا ہے لیکن چھری نہیں چلتی۔ اللہ نے آواز دی اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی آزماتے ہیں، اور ایک دمبا بھیج دیا قربانی کے لیے۔ یہ وہ قربانی ہے جس کی یاد آج بھی عید الاضحیٰ کی صورت زندہ ہے۔ اور پھر وہ منظر جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہیں، ہاتھوں میں پتھر رکھتے، پسینہ بہتا اور زبان پر دعا رہتی۔
اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہی وہ گھر ہے جو آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ آج حضرت ابراہیم کا مقبرہ فلسطین کے شہر الخلیل میں ہے، جہاں لاکھوں زائرین حاضری دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ ایک انسان نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ ایمان میں ثابت قدمی، قربانی کا جذبہ اور اللہ پر کامل بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ وہ نبی جنہوں نے تنہا کھڑے ہو کر پوری دنیا کی مخالفت برداشت کی، لیکن اللہ کی توحید پر کبھی سمجھوتا نہ کیا، اسی لیے انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔